as soon as possible, جتنی جلدی ہو سکے. It is particularly important to be aware of body language when dealing with guests from different culture and countries. Gestures and expression acceptable to us may be misleading and even offensive to overseas guests and tourists. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے کہ جو آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ڈیلنگ کر جب آپ ڈفرینٹ گیسٹ کنٹری فارن گیسٹوں سے یا جو گیسٹ ابراڈ سے آئے ہیں ڈفرینٹ کلچر کنٹریز سے آئے تو ان کے ساتھ بات کریں. یہ امپریشن جو باڈی سے امپریشن دیں وہ ہو سکتا ہے ان کی کنٹریز میں جو ہے وہ اس کو نیگیٹو سمجھے. جس طرح ہم یہاں پہ تھم اپ کرتے ہیں تو ادھر انگلش میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اٹس آل گڈ پازیٹیو, لیکن بہت سی جو ہمارے ادھر کلچر میں یہ جو ہے نا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. جس سے لوکل کلچر میں ایسے بہت سے امپریشنس اور بھی ہیں باڈی امپریشنس میں جو ڈفرینٹ کلچرز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. تو جو فارنر گیسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کوئی باڈی امپریشنس جو ہیں آپ ان کو آپ کے باڈی امپریشن ہو سکتا ہے ان کے کلچرز میں جو آپ کے پازیٹیو ہیں ان کے کلچر میں ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو ہوں. ان گیسٹ کانٹیکٹ سچویشن اٹ از امپورٹنٹ ٹو اوائڈ. جب آپ گیسٹ کانٹیکٹ کریں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اوائڈ کریں پوائنٹنگ آؤٹ سم ون اور ریزنگ یور فسٹ شو ایگریشن. پوائنٹ کسی کے فنگر پوائنٹ آؤٹ کرنا یا کسی کے آگے اپنے فسٹ بنانا, یہ امپریشنس یہ ہوتی ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ آپ ایگریشن میں ہیں یا آپ اینگری ہیں یا غصے میں. فیجٹنگ اور نیل بائٹنگ شوئنگ انگزائٹی اور انسیکیورٹی. اب آپ نیل بائٹنگ یا آپ ہلچل مچانا, فیجٹنگ کہتے ہیں ہلچل مچانے کو, یہ امپریشنس جو دو ہیں اور نیل بائٹنگ یہ شو کرتے ہیں کہ انگزائٹی ہے یا انسیکیورٹی ہے. جو بندہ ہے وہ بار بار ناخن جو ہے چبا رہا ہے یا ہلچل مچا رہا ہے ادھر ادھر آگے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو یہ دو سائن جو ہوتے ہیں یہ انگزائٹی اور انسیکیورٹی شو کرتے ہیں. فولڈنگ یور آرم اور لیننگ فارورڈ شو یو آر آن اے ڈیفینسو موڈ. اب جب آرم فولڈ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ لین فارورڈ کرتے ہیں, یہ جو شائن یہ دو جو سائن ہوتے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ آپ ڈیفینسو موڈ میں ہیں. فٹ ٹیپنگ اور فنگر ڈرمنگ شو یو آر امپیشنٹ. جب آپ فٹ ٹیپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا فنگر ٹیپنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ, یہ شو کرتا ہے کہ آپ یہ جو آپ کا اپوننٹ ہے یہ جو بھی گیسٹ ہے وہ امپیشنٹ ہے, وہ بے صبر ہو رہا ہے. اسٹینڈنگ سائڈ وے ٹو سم ون شو ان ڈس انٹرسٹ اور انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ. اگر آپ سائڈ وے پہ ہیں یا پیٹ کر کے کسی کی طرف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ اس بندے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے لاپرواہ ایٹیچیوڈ. However, when reading your body language you cannot just look at one detail and draw a lot of conclusion from it alone. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف کوئی ایک آدھ باڈی سگنل سے آپ کوئی زیادہ کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ اے نمبر آف باڈی سگنل ٹو ارائیو ٹو ویلڈ کنکلوژن. اور آپ کو 2-3 سگنلس چاہیے ہوتے ہیں جس سے آپ شارٹ ہوں کہ یہ بندہ اگلا جو گیسٹ ہے یا وینڈر ہے سپلائر ہے یہ سینئر ہے یا جونیئر ہے یہ کس موڈ میں ہے اور یہ کیا میسج کنوے کرنا چاہتا ہے. ویژول کمیونیکیشن. اب جو نظری ویژول جو نظر آئے وہ کمیونیکیشن کیا ہے. فار گیسٹ پوائنٹ آف ویو ویژول کمیونیکیشن اسٹارٹس ورکنگ ایون بیفور ہی انٹرس دا پریمیسز آف یور ریسٹورینٹ. بہت سے گیسٹوں کے لیے آپ کی ویژول کمیونیکیشن اسی وقت اسٹارٹ ہو جاتی ہے جب وہ آپ کے پریمیسز میں انٹر کرتا ہے, ریسٹورینٹ میں انٹر کرتا ہے. دا جنرل اپیرنس آف ایکسٹیریئر آف یور ریسٹورینٹ. آپ کی جنرل اپیرنس جو ریسٹورینٹ کا ایکسٹیریئر کی ہے بظاہر کی ہے وہ ول آئدر انٹائس اور ڈسکریج پوٹینشیل گیسٹ. اگر وہ انٹائس کرے گی یا اس کو انکریج کریں گے اندر آنے میں یا ڈسکریج کرے گی. ظاہر ہے اگر آپ کو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وغیرہ جو ہے آپ کے ریسٹورینٹ کا اچھا اور نہیں ہے, انٹائڈی ہے یا ڈرٹی ہے یا جو بھی ہے تو وہ غلط نیگیٹو امپریشن دے گا. اپیرنس آف یور ورک ایریا کین انسپائر کانفیڈینس ان پیپل. اور اگر آپ کا ورک ایریا نیٹ اینڈ کلین ہے تو ظاہر ہے وہ لوگوں میں کانفیڈنس انسپائر کرے گا کہ ہاں جی یہ اچھی جگہ ہے, یہاں پہ کھانا بھی اچھا ہوگا, یہاں پہ صفائی بھی اچھی ہے, یہاں پہ ان کے فلورس بھی کلیئر ہیں, واش رومس بھی کلیئر ہیں. تو یہ سگنلس جو ہوتے ہیں یہ نان وربل سگنلس جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. یو شوڈ کیپ دا
general appearance of the restaurant, its interior, furniture and fixture, its ambience and decor, menu and tableware as impressive as possible. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جنرل اپیرنس ریسٹورانٹ کی، اس کے انٹیریئر کی، اس کی فرنیچر کی اور فکسچر کی، اور اس میں جو ایمبینس ہے، اس میں جو ڈیکور ہے، اس میں جو مینیو ہے، جو ٹیبل ویئر ہے، سب کو جتنا نیٹ اینڈ کلین اور جتنا امپریسو رکھ سکیں رکھیں. سگنل فور فیملی سیکشن کے سگنل، اسموکنگ اور نان اسموکنگ ایریا کے سگنل، واش روم اور ٹوائلٹ کے سگنل شوڈ بی پرومیننٹ ایز پاسبل اینڈ اسپیشلی فار اوورسی گیسٹ ہو مے ناٹ اسپیک یور لینگویج. ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ یہ فیملی سیکشن ہے، یہ اسموکنگ سیکشن ہے، یہ نان اسموکنگ سیکشن ہے، یا واش رومس کے سگنلس ہیں یا ٹوائلٹ کے سگنلس ہیں، یہ پرومیننٹ اور ویزیبلی کلیئر ہونے چاہیے. خاص کر وہ گیسٹ جو فارنرس جو آپ کی لینگویج نہیں بول سکتے، وہ ان کو ان سگنلوں سے کافی مدد ملتی. بیریئر ٹو کمیونیکیشن، اب کمیونیکیشن میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے متعلق یہ ہے ایشو. یو ڈونٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ، دیٹس ناٹ واٹ آئی مینٹ. ڈیڈ آئی سے دیٹ؟ what we hear and what we think we might have heard are not always same. کہتے ہیں یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ اکثر سنی ہوگی، یو ڈینٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ می، کہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دس از ناٹ واٹ، یہ میرا مطلب نہیں تھا کہنے کا. ڈیڈ آئی سے، کیا میں نے یہ کہا؟ یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور وہ ایکچولی ہوا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. In some ways what we say and what we think we might have said are sometimes at variance. اسی طرح ہم خیال میں جو ہم نے what we say، جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے، اس میں ویریئنس ہو سکتی ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے سمجھنے میں. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے. ایز اے ریزلٹ مس انڈرسٹینڈنگ arises، اور جس کے رزلٹ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے. Consider that there are 4 basic steps in communication. آپ یہ کنسیڈر کریں کہ اس میں 4 basic steps ہیں. یہ ایک ماڈیول انہوں نے دیا ہے پروسیس میں. A, encode information what she wishes to say. ایک یہ ہے کہ یہ جو وہ کہنا چاہتی ہے، A, transmit information what she actually says، اور وہ ایکچولی کیا کہتی ہے. B, what he hears، اور جو اس نے سنا ہے. B, decoded information interrupt what he heard، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ انٹرپشن سے جو اس نے سنا ہے اس میں فرق آ سکتا ہے. Between each step of process filter can act as barriers. Some typicals are each اسٹیپس میں جو ہے وہ فلٹرز آ جاتے ہیں جو ایز اے بیریئر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. اور سم ٹپیکل جو وہ ہیں فلٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ لینگویج بہت زیادہ فیک وہ بیریئر ہے. اگر اس کی اور آپ کی لینگویج ڈفرینٹ ہے تو ظاہر ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ میں اور کمیونیکیشن میں پرابلم ہو. ڈسٹریکشن اینڈ ڈسٹریکشن ہے یا کوئی اور شور ہے، شرابہ ہے، یہ ڈسٹورشن ہے، یہ آواز کلیئر نہیں ہے، یا خاص کر جب آپ موبائل پہ ہیں یا فون پہ ہیں، یا آپ کے اور جو کہنے والا ہے سننے والے کے درمیان ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، تو اس سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی، بیریئر آ جاتے ہیں. انٹرپشنس، بہت سے انٹرپشنس ہو جاتے ہیں. آپ اگر آرڈر لے رہے ہیں تو بار بار آپ اسے انٹرپٹ کرتے ہیں، یا وہ آپ کو آرڈر دیتے وقت، کوئی بھی بات کرتے وقت، میسیج کنوے کرتے وقت وہ بار بار انٹرپٹ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی میسیج جو ہوتا ہے وہ ڈسٹورڈ ہو جاتا ہے، وہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں نہیں رہا. پرسیپشنس کہتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے، کہ نظریہ آپ کے اور اس کے نظریے میں اگر فرق ہے تو اس سے بھی آپ کے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق آئے گا. ایٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے اور ایموشن، یہ بھی ایک بیریئر ہوتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کا جو ہے گیسٹ ہے یا وینڈر ہے یا سپلائر ہے، وہ نیگیٹیو ایٹیچیوڈ سے آپ سے آلریڈی بات کر رہا ہے، اس نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس بات کا ایشو بنانا ہے یا آپ سے جھگڑنا ہے، تو وہ جو ہے ظاہر ہے وہ میسیج نہیں، کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح ایموشنس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ ایموشنل ہیں یا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہے، یا اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو کمیونیکیشن پروسیس ہے وہ ڈسرپٹ ہو سکتا ہے. لینگویج کیا ہے؟ پیپل کین ایٹریبیوٹ ڈفرینٹ میننگ ٹو ڈفرینٹ ورڈز، اسپیشلی ایبسٹریکٹ ورڈز یوز ٹو ڈسکرائب فیلنگ اینڈ آئیڈیا. The people attributes different meaning to different words. different words کو لوگ attribute کرتے ہیں, especially abstract words جو ہوتے ہیں used to describe feeling and idea, جیسے جو استعمال ہوتے ہیں feeling اور idea کے لیے. words like beautiful and hate, خاص کر جو لفظ ہیں, for example beautiful and hate, the meaning attached to these words will be the result of each person's past experience
jargon can also off-putting to some people. اب ان کی میننگ بیوٹیفل، آپ مطلب بیوٹیفل، اب آپ بیوٹیفل کا مطلب ہے خوبصورت، لیکن اگر آپ کسی فیمیل کے آگے کوئی کہیں کہ جی یو لک بیوٹیفل یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو آپ ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آپ مطلب بہت اچھے لگ رہے ہیں جو، لیکن اس کے وہ نیگیٹو میننگ. اسی طرح آپ ہیٹ کا لفظ جو ہے وہ آپ کسی اس سینس میں یوز کر رہے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مطلب کچھ اور اس کا سننے کا اس نے جو اس طریقے سے سنا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور وہ نکال رہا ہو، تو اس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹس. جارگنس میں نے آپ سے کہا، جارگن جو ہے آپ وہ بھی آپ اگر یوز کریں گے لینگویج میں، جس طرح کے جو نیٹیوس ورڈز ہیں یا ایسے ہیں جو آپ مطلب جس سے گیسٹ جو ہے وہ فیملیئر نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہماری ہاسپٹیلٹی میں یہ ہے تو یہ کور لگا دیں یا سیٹ اپ لگا دیں، یا یہ جو یہ نمبر آف پیکس کتنے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر گیسٹ ان کو صحیح نہیں سمجھتا تو وہ اس کو غلط اس کی میننگ نکال سکتا ہے. پرسیپشنز کیا ہے؟ The way we view the world is determined by our past experience. So people of different nationalities, age, culture, education, status, sex and personality will have different perception and will each perceive situation differently. This can be a root cause of many misunderstanding. کہتے ہیں پرسیپشن جو ہے نا، آپ کی ایک سوچ کا نظریہ یا آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو وے ڈٹرمنڈ بائی پاسٹ ایکسپیرینس، ہر انسان جو ہے وہ اپنی پاسٹ ایکسپیرینس کے بیس پہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کا، ایج کا، کلچر کا، ایجوکیشن کا، اسٹیٹس کا، سیکس کا، پرسنالٹی کا ڈفرینٹ پرسیپشن ہو سکتا ہے. وچ ول پرسیو ایز اے ڈفرینٹ، جو ہے نا سچویشن کو ڈفرینٹلی پرسیو کرتے ہیں. وچ کین بی، جو کہ ڈفرینٹ، جو کین بی مین کاز آف یور لیک آف مس انڈرسٹینڈنگ، یا مس انڈرسٹینڈنگ کا مین روٹ کاز ہو سکتا ہے. ایٹیٹیوڈ اور ایموشن، ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں اور ایموشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلیس کریں. جمپنگ ٹو کنکلوژن، پٹنگ 2 and 2 together to make 5 is another barrier to communication, and we can filter out what is actually being said so that we hear just what we expect to hear. جمپنگ ٹو مطلب نتیجہ عکس کر لینا، بات پوری ہوئی نہیں ہے، آپ نتیجہ سے گیسٹ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی کمپلین کیا ہے تو آپ نے نتیجہ عکس کر لیا ہے کہ یہ اب اس کو کھانا پسند نہیں آیا تو مے بی ہی وانٹس ٹو چینج اٹ، یا اس کو کمپنسیشن پرائس میں چاہیے، یا وہ اپنا ہی وانٹس ٹو ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو پے دا بل، یا اس قسم کے. جو ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن، جب آپ جمپ ٹو کنکلوژن کریں گے تب بھی آپ کی کمیونیکیشن میں بیریئرس آئیں گے اور آپ جو ہے صحیح طریقے سے افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. بیکاز وی لرن فرام آور ایکسپیرینس، کیونکہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. وی رن دا رسک آف ٹریٹنگ ڈفرینٹ پیپل ایز ایف دے آر آل دا سیم. آل جیسے ایگزامپل، آل مینیجر آر سیم، ٹپیکل اسٹوڈنٹ. مطلب یہ ہے کہ مطلب لرن فرام، آپ ہر انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. دا رسک آف ٹریٹنگ، ہم ڈفرینٹ لوگوں کو جو ہے وہ آل دا سیم کہتے ہیں. مطلب اسٹیریو ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، یا تکیانوسی ٹائپ جو ہے وہ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ دو فیکٹرز آ جائیں تو یہ بھی آپ کی کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا ڈسٹورٹ کرتے ہیں. وی کین آلویز ہاربر prejudiced against particular group of people, so it is important to be aware of your prejudices. Try to keep an open mind and treat each guest as an individual. Listen, prejudiced کہتے ہیں تعصب کرنا. تعصب شدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں، کہ وہ مطلب کمیونٹیز میں ہوتے ہیں جو تعصب کرتے ہیں یا فرق محسوس کرتے ہیں ڈفرینٹ آپ کے نیشنلٹیز میں یا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس میں، یا ڈفرینٹ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کاسٹ کے بیس پہ یا اپنی کلچرل بیک گراؤنڈ کے بیس پہ اگر آپ جب پریجوڈسڈ یا تعصب شدہ مائنڈ کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ بھی آپ کی صحیح بات کو سمجھنے میں ایک بیریئر ہوگا. اس لیے ہمیشہ آپ کو مائنڈ اپنا اوپن مائنڈڈ رکھنا چاہیے اور ہر ایک گیسٹ کو انڈیویجولی ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی ہر گیسٹ آ جائے تو وہ جو ہے وہ مطلب وہ آپ اس کو ایک اسٹیریو ٹائپ سے مینٹالٹی سے ہینڈل کریں تو غلط ہو جاتا ہے. بائی اسٹیریو ٹائپنگ پیپل وی رن دا رسک آف اگنورنگ دیئر ریئل نیڈس. اگر آپ وہ اسٹیریو ٹائپنگ پیپل کے حساب سے آپ ان سب کو کریں گے تو آپ گیسٹ کی جو ریئل نیڈس ہیں، جو ایکچولی اس کی جو نیڈس ہیں اس کو کرنے میں یا اس کو فلفل کرنے میں آپ کو پرابلم ہوگا. سملرلی the emotion of either the receiver or communicator can
پروو ٹو بی اے بیری. اسی لیے اگر آپ ایموشنلی آپ اپسیٹ ہیں یا آپ کا گیسٹ ہے یا وینڈر ہے یا سپلائر ہے یا جونیئر یا سینئر ہے وہ اگر کسی وجہ سے اپسیٹ ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں اور اس جو سن رہا اس میں فرق آ جائے گا. اگر خدا نخواستہ کسی جونیئرس کی کوئی ڈیتھ ہو گئی فیملی میں اور وہ ایموشنلی اپسیٹ ہے اور آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ یہ 1-2 گھنٹہ کام کر لیں رش کے دوران پھر چلے جائیں تو اس کو ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو پرسیو کرے. اس لیے جب ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں کانورسیشنس میں تو اس میں بھی وہ بیریئرس آ جاتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن میں. وہ جو میسج جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے وہ کنوے نہیں ہو رہا تھا. اینی اسٹرانگ فیلٹ ایموشن از لائبل ٹو ڈسٹارٹ دا میسج being sent as a receiver may be too upset or angry to listen and the sender may become incoherent. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگلی ایموشنز جو ہے لائبل ہو جاتے ہیں کہ وہ میسج جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں پرسیو کر رہا ہوتا جس طرح آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آلریڈی جو آپ کا جو نیکسٹ پرسن ہے چاہے وہ گیسٹ ہے چاہے جونیئر یا سینئر ہے یا وینٹرس ہے یا سپلائر ہے جو بھی ہے وہ اپسیٹ اور اینگری ہے تو وہ آپ کو افیکٹولی انکوہرنٹ ہو جائے گا, افیکٹو نہیں ہوگا, اس کی اتنے فروٹفل ریزلٹس نہیں نکلیں گے. ریممبر ہمیشہ یاد رکھیں واٹ ڈو یو ریئلی وش ٹو کمیونیکیٹ, کہ آپ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہوم ڈو یو وش ٹو کمیونیکیٹ, اور آپ کس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. وائی ڈو یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ, اور آپ کیوں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ کین یو بی بیسٹ کمیونیکیٹ, اور آپ کس طریقے سے صحیح اچھے بیسٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور when is the best time to communicate. Sometimes time makes all the difference کہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح میسج کنوے کریں گے تو وہ پازیٹیو ریسیو ہوگا. لیکن اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح میسج کنوے نہیں کریں گے, آپ کی ٹائمنگ غلط ہے, تو اس سے جو ہے وہ میسج صحیح کنوے نہیں ہوگا. یہ آپ کا چیپٹر افیکٹو کمیونیکیشن کا ختم ہو گیا. اس میں کچھ ایکسرسائز ہے. ہاؤ مینی میتھڈ آف کمیونیکیشن دیر آر, کتنے میتھڈ ہیں کمیونیکیشن کے, 1 2 3 یا 4. نان وربل کمیونیکیشن انکلوڈس, نان وربل کمیونیکیشن یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ نان وربل کمیونیکیشن میں کیا کچھ آ جاتا ہے. وائی ویژول کمیونیکیشن از امپورٹنٹ, ویژول کمیونیکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے. بیریئر ٹو کمیونیکیشن کیا ہیں, واٹ آر دا بیریئر ٹو کمیونیکیشن. فار افیکٹو کمیونیکیشن واٹ آر دا 5 فیکٹرز ٹو ریممبر آل دا ٹائم. افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے کون سے 5 فیکٹرز ہیں جو آپ ہر وقت یاد رکھنے چاہیے. بلڈنگ گڈ ریلیشنس, how would you create good relation in the following situation. آپ ایک سچویشن دیجیے, اس میں آپ کس طرح the manager is not there to deal with regular guest and guests adopt an you'll do I suppose attitude. اگر مطلب مینیجر نہیں ہے اور آپ خود ہی سچویشن ہینڈل کر رہے ہیں تو جو گیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی کمپلین ہے یا کوئی ایشو ہے اس میں وہ مینیجر سے بات کرے. اگر آپ کو خود اسے بات کرنے چاہتے ہیں تو وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن میں آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے. باڈی لینگویج میں کیا ہے, the list of the gestures that people use when they are. اب آپ نے یہ خود ایکسیس کرنا ہے کہ کیا یہ جو ایگریشن کے وقت لوگ کیا باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں. انتھوزیاسٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں. نروس لوگ جو ہیں وہ باڈی لینگویج کیا یوز کرتے ہیں. اینگری لوگ جو کیا یوز کرتے ہیں. گیونگ آرڈر دیتے وقت کیسے ہونا چاہیے. جو لوگ بورڈ ہیں کہ مطلب جو بور ہوئے ہیں ان کا باڈی لینگویج کیا ہوگا. جو لوگ سرپرائز ہیں ان کا جو ٹائرڈ تھکے ہوئے ہیں وہ کیا یوز کر رہے ہیں. اور جو کنفیوزڈ ہیں ان کا باڈی لینگویج کیا ہوتا ہے. Associate as many meaning as possible with the following words. اب اس سے جتنی آپ میننگ نکال سکتے ہیں آپ نکالیں. شفلنگ فیٹس آپ شفل کر رہے ہیں آگے پیچھے. فولڈنگ آرمس, آرم آپ نے فولڈ کیے ہوئے ہیں تو اس سے کیا امپریشن ملتا ہے. اسٹرائکنگ ہینڈس ٹوگیدر, اور اگر آپ نے ہاتھ اسٹرائک کیے ہوئے ہیں اکٹھے. اور ریزنگ ہینڈ, اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہ امپریشنس یہ کیا شو کر رہے ہیں. یہ اب آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا. ہاں اب اس میں کچھ اور بھی ہے. ٹیپنگ فٹ, جب آپ فٹ ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں یا گیسٹ فٹ ٹیپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا امپیشنٹ ہے یا کیا ہے. یہ جوائننگ یا کلیپنگ ہے, جب آپ تالیاں بجائیں کلیپ کریں. یہ تو اس وقت کیا ہے. کراسنگ لیگ, جب آپ کراس لیگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کیا باڈی گیسچر دے رہا ہے. یہ اب آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آج کہ اب میں آپ سٹارٹ میں اپنا ای میل ایڈریس آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا. اس میں جو بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, سبسکرائبرز ہیں, وہ آپ مجھے اپنا
جو بھی چیپٹر کا آپ کو چاہیے ریکویسٹ سینڈ کریں گے تو اس کا میں آپ کو ای میل رپلائی کروں گا اور وہ میں آپ کو ریٹن میٹر فارورڈ کر دوں گا. پھر آپ اس کو اپنے موبائل میں سیو کر لیں یا اس کو PDF فائل میں کنورٹ کر لیں. پھر اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بعض اوقات باقی ریفرنس یوز بھی کر سکتے ہیں بار بار. اس طریقے سے آپ کے پاس یہ سارا ریٹن میٹر جو ہے یہ بھی آ جائے گا. تو نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.